السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہمیں دین اسلام پر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل چونکہ یہ موضوع چل رہا ہے کہ ووٹ یہ گواہی ہے یا ووٹ امانت ہے یا ووٹ سفارش ہے، ووٹ قیادت ہے، ووٹ سے متعلق سارے بات یہ ہے کہ ووٹ کیا ہے۔ تو اس بارے میں دیکھتے ہیں کہ آیا پہلی موضوع کو لیتے ہیں کہ ووٹ اور گواہی، یعنی جس کو شہادت کہا جاتا ہے، کہ ان میں آیا یہ بات کہاں تک ٹھیک ہے اور کہاں تک غلط ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ووٹ گواہی ہے اور ووٹ جو ہے نا، یہ اگر آپ لوگوں نے ووٹ کو صحیح استعمال کیا تو قیامت کے دن یہ ووٹ آپ کے حق میں گواہی دے گی، اور اگر آپ نے غلط استعمال کیا تو یہ آپ نے خیانت کیا اور یہ بھی آپ کے حق میں گواہی دے گی۔ یا اس کے علاوہ جو ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ ووٹ صرف ایک ہی طبقے کا نام لیتے ہیں، یعنی ہر پارٹی والے اپنے پارٹی کا نام لیتے ہیں کہ یہ صرف اسی کا حق ہے اور اسی کے جھنڈے کے نیچے ہم قیامت کے دن ہوں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے، ہم اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے، ہم اس جھنڈے کے۔ تو اس بارے میں صاف اور بے غبار بات یہ ہے کہ یہ جھنڈے جتنے بھی ہیں یہ صرف ایک علامت کی حد تک ہے۔ اس میں کفر اور اسلام کی بات نہیں ہے کہ یہ اسلام کا جھنڈا ہے اور باقی کفر کے جھنڈے ہیں، بالکل اس طرح کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح الیکشن کے جو نشانات ہیں، جو نشانات الاٹ ہوتے ہیں، مثال کے طور پر کسی کو جو ہے نا ایک نشان ملا، کسی کو دوسرا نشان ملا، یہ صرف ایک پہچان کا ذریعہ ہے، باقی اس کا بھی اسلام سے اور کفر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مختلف عزوات کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے مختلف رنگ کے ہوتے تھے، کبھی ایک رنگ کبھی دوسرا رنگ، ٹھیک ہے۔ تو یہ باتیں جو ہم لوگوں سے سنتے ہیں یا ہم لوگوں کو کرتے ہیں، تو یہ باتیں میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے کہ بس صرف یہ ایک جھنڈا اسلام کا ہے اور باقی اسلام کے نہیں ہے۔ نہیں، یہ صرف ایک پہچان ہے اور ایک علامت ہے، ٹھیک ہے۔ بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک مذہبی نشان جو ہے نا ایک غیر مسلم کو دے دیا جاتا ہے اور ایک غیر مسلم کی نشان جو ہے نا ایک مسلمان کو دے دیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ صرف ایک علامت ہے اور ایک پہچان ہے، باقی یہ کوئی اسلام اور کفر کی بات اس میں نہیں ہے۔ اچھا، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو ہے نا یہ ووٹ کی جو متعلق لوگ کہتے ہیں کہ ووٹ شہادت ہے، ووٹ سفارش ہے، ووٹ وکالت ہے، ووٹ مشورہ ہے اور ووٹ امانت ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں ہم پہلے بات کرتے ہیں کہ آیا ووٹ شہادت ہے یا شہادت نہیں ہے، اور فرق سے واضح ہو جائے گا کہ شہادت میں اور ووٹ میں فرق کیا ہے۔ تو اس سے میرے خیال میں یہ بات صحیح طرح سے سمجھ آ جائے گی کہ آیا ووٹ حقیقت میں شہادت ہے یا نہیں ہے۔ تو شہادت کے معنی ہے گواہی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں، دیکھو، گواہ کے شرائط میں سے، یعنی گواہی کے شرائط میں سے یہ بات ہے کہ گواہ کا مسلمان ہونا ضروری ہے، یعنی جو گواہی دے رہا ہے اس کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ مسلمان ہو، جیسے کہ علامہ کاسانی نے بدائع الصنائع میں اس بات کی تصریح کی ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ ووٹ میں یہ بات ضروری نہیں ہے، ووٹ مسلمان بھی
ووٹ ڈال سکتا ہے اور غیر مسلم بھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ گواہ کے لیے عاقل ہونا ضروری ہے، یعنی مجنون گواہی کا اہل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ہمارے ابن نجیم مصری نے بحر الرائق کے اندر یہ اس بات کی تصریح کی ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ ووٹ کے لیے ضروری نہیں ہے، یعنی مجنون کا اگر شناختی کارڈ موجود ہو تو وہ بھی ووٹ دے سکتا ہے۔ نمبر 3، گواہ کا بینا ہونا ضروری ہے، یعنی اندھا گواہی نہیں دے سکتا۔ یہی بات بحر الرائق کے اندر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ ووٹ کے لیے ضروری نہیں ہے، یعنی اندھا بھی کسی کے سہارے چل کے ووٹ دے سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے نا نمبر 4، بچہ گواہی نہیں دے سکتا۔ بحر الرائق کے اندر موجود ہے یہ بات، جبکہ بچے کا اگر شناختی کارڈ بنا ہو تو وہ بھی ووٹ دے سکتا ہے، یعنی دار و مدار شناختی کارڈ پر ہے۔ گواہ کا آزاد ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ گواہ یعنی کسی روب کے، کسی پریشر کے اور کسی مجبوری کے تحت نہ ہو، بلکہ آزاد ہونا اس کا ضروری ہے، غلام نہ ہو، ٹھیک ہے۔ جبکہ ووٹ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے، غلام بھی ووٹ ڈال سکتا ہے۔ اچھا، گواہ گونگا نہیں ہو سکتا۔ بحر الرائق کے اندر یہ شرط موجود ہے کہ گواہ گونگا نہیں ہوگا، جبکہ ووٹ گونگا بھی دے سکتا ہے۔ گواہ کے لیے عادل ہونا ضروری ہے، بحر الرائق کے اندر موجود ہے، جبکہ ووٹ فاسق فاجر بھی دے سکتا ہے۔ نمبر 8، جھوٹی تہمت میں سزا یافتہ گواہ نہیں بن سکتا۔ بحر الرائق کے اندر یہ بات موجود ہے، لیکن ووٹ کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ اچھا، نمبر 9، یہ بہت اہم بات ہے کہ دیکھو، باپ بیٹے کے لیے گواہی نہیں دے سکتا، باپ بیٹے کے لیے گواہی نہیں دے سکتا۔ بحر الرائق کے اندر یہ بات موجود ہے، لیکن باپ بیٹے کے لیے اور بیٹا باپ کے لیے ووٹ دے سکتا ہے۔ دادا اور نانا نواسے کے لیے گواہی نہیں دے سکتے۔ نمبر 10، یعنی دادا اور نانا نواسے کے لیے گواہی نہیں دے سکتے، جبکہ ووٹ دے سکتے ہیں۔ دادا اور نانا نواسے کے لیے ووٹ دے سکتے ہیں۔ بیٹا باپ کے لیے گواہی نہیں دے سکتا، جبکہ بیٹا باپ کو ووٹ دے سکتا ہے۔ نمبر 12، نواسا دادا اور نانا کے لیے گواہی نہیں دے سکتی، جبکہ ووٹ دے سکتا ہے۔ اولاد ماں اور دادی نانی کے لیے گواہی نہیں دے سکتا، جبکہ ووٹ دے سکتا ہے۔ اسی طرح حدود اور قصاص میں گواہ کا مرد ہونا ضروری ہے، جبکہ ووٹ میں مرد اور عورت کی کوئی قید نہیں ہے۔ اسی طرح شوہر بیوی کے لیے گواہی نہیں دے سکتا، شوہر بیوی کے لیے گواہی نہیں دے سکتا، جبکہ شوہر بیوی کو ووٹ دے سکتا ہے۔ نمبر 18، اسی طرح بیوی شوہر کے لیے گواہی نہیں دے سکتی، جبکہ بیوی شوہر کو ووٹ دے سکتی ہے۔ گواہی سے قبل دعوے کا ہونا ضروری ہے، گواہی سے قبل دعوے کا ہونا ضروری ہے، یعنی جو بندہ گواہی دے رہا ہے تو اس سے پہلے دعوے کا ہونا ضروری ہے کہ یہ بندہ کس چیز کے حق میں گواہی دے رہا ہے۔ ووٹ میں تو حقیقی دعویٰ بالکل ہوتا ہی نہیں، ووٹ میں حقیقی دعویٰ
بلکہ سارے جو ہے نا بس اپنی طرف سے بنے بنائے دعوے ہوتے ہیں، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا۔ کوئی کہتا ہے کہ میں یہ بناؤں گا، وہ بناؤں گا، یہ میں نے بنایا، وہ میں نے بنایا، میں یہ بل پاس کروں گا، میں یہ بل پاس کروں گا۔ یہ حقیقی دعوے نہیں ہوتے۔ گواہی کا دعوی کا موافق ہونا ضروری ہے۔ گواہی کا دعوی کے موافق ہونا ضروری ہے، یعنی دونوں میں موافقت ہو کہ گواہی جو گواہ دے رہا ہے وہ کس چیز کے حق میں گواہی دے رہا ہے۔ تو دعویٰ اور گواہی ان دونوں میں موافقت ضروری ہے، جبکہ ووٹ میں ضروری نہیں، بلکہ اکثر مخالف ہوتی ہے، بلکہ سرے سے حقیقی دعویٰ ہوتا ہی نہیں۔ اچھا، یہ بحر الرائق آگے لکھتا ہے کہ گواہی میں گواہ لفظ اشہد استعمال کرے گا کہ میں گواہی دے رہا ہوں اس بات کی، اشہد، میں اس لفظ کی گواہی دے رہا ہوں، جبکہ ووٹ میں اس لفظ کی ضرورت ہی نہیں، بس جا کے سٹیمپ لگا لو اور بس بات ختم۔ ادھر ایک پہ لگا لیا، ادھر باہر آ کر دوسرے کا کہہ دیا کہ میں نے تمہیں لگا دیا، پھر گیٹ سے نکل گئی، تیسرا مل گیا راستے میں، اس سے کہہ دیا کہ تمہیں لگا دیا۔ ٹھیک ہے، گھر پہنچے تو وہاں ایک اور مل گیا، اس سے کہا تمہیں لگا دیا، تمہیں ووٹ دے دیا۔ تو ایک بات پہ آپ نے کتنی جگہ جھوٹ بولا؟ گواہی میں 2 عدد مرد یا ایک مرد اور 2 عورتوں کا ہونا ضروری ہوگی، جبکہ ووٹ میں عدد شرعی کا اعتبار بالکل نہیں، بلکہ اس میں ایک عالم، ایک جاہل، ایک عالم اور ایک غیر مسلم، دونوں کا عدد برابر ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ تعالی ہمیں سمجھائے۔ گواہی اگر شرعی لحاظ سے ثابت ہو جائے تو قاضی اسے رد نہیں کر سکتا۔ بدائع الصنائع کے اندر علامہ کاسانی نے لکھا ہے کہ گواہی شرعی لحاظ سے ثابت ہو جائے تو قاضی اسے رد نہیں کر سکتا۔ ووٹ جب دوسرے ممبر سے ایک بھی کم ہو تو سارے روکے جاتے ہیں، اگرچہ ہزاروں کی تعداد میں کیوں نہ ہو، لیکن اگر مد مقابل سے ایک بھی کم ہو تو وہ ہزاروں کے تعداد میں کیوں نہ ہو، سب کے سب روکے جاتے ہیں اور اس کو رد کیا جاتا ہے۔ گواہی دینے کے لیے قاضی کی مجلس ضروری ہوتا ہے، جبکہ ووٹ میں قاضی بالکل ہوتا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ایک اور اہم بات جو شرح الوقایہ والوں نے لکھا ہے کہ گواہی اخبار ہے، یعنی گواہی اخبار ہے، جبکہ ووٹ انشاء ہے، یعنی اخبار ہے، اس میں سچ اور جھوٹ دونوں کا وہ ہو سکتا ہے، لیکن ووٹ یہ انشاء ہے، اس میں اس بات کا احتمال نہیں ہو سکتا۔ شہادت کی بعض صورتوں میں گواہ کا تزکیہ کیا جائے گا۔ شہادت کی بعض صورتیں اس طرح ہے کہ اس میں گواہ کا تزکیہ کیا جائے گا، مطلب یہ ہے کہ گواہ سے تزکیہ اور صفائی لی جائے گی، لیکن ووٹ میں اعلانیہ فاسق فاجر بھی ووٹ ڈال سکتا ہے۔ بدعتی کی بدعت جب کفر کی حد تک پہنچ جائے تو ان کا گواہی ناقابل قبول ہے، جبکہ ووٹ میں یہ شرط نہیں، اس میں بس شناختی کارڈ بنا ہو اور شناختی کارڈ ہو اس کے پاس اور ووٹر لسٹ میں اس کا نام ہو، بلکہ بعض دفعہ اس طرح ہوتے کہ ووٹر لسٹ میں نام نہیں ہوتا ہے لیکن اس کا ووٹ وہ ووٹ دے سکتا ہے۔ اسی طرح اجیر، مزدور اپنے مالک کے لیے گواہی نہیں دے سکتا، جبکہ ووٹ دے سکتا ہے، بلکہ ووٹ تو پیسوں پر لوگ دیتے ہیں، اس کا حساب لگاتے ہیں۔
اسی طرح فاسق اور مخنث یعنی ہجڑا، اس کی گواہی جائز نہیں، جبکہ فاسق اور مخنث ووٹ ڈال سکتا ہے۔ فنکارہ عورت یعنی گانا گانے والی کی گواہی ناجائز ہے، جبکہ ووٹ ڈالنا اس کا درست ہے۔ ہمیشہ شراب پینے والے کی گواہی ناجائز ہے، جبکہ ووٹ ڈال سکتا ہے۔ گواہی میں نیابت جائز ہے شرائط کے مطابق، جیسے کہ بدائع ثنایا نے لکھا ہے، جبکہ ووٹ میں نہیں کر سکتا۔ سودخور کی گواہی یعنی ناقابل قبول ہے، جبکہ سودخور ووٹ ڈال سکتا ہے۔ جس نے ختنہ استخفافاً بالدین ترک کیا ہو تو اس کی گواہی قبول نہیں، لیکن ووٹ ڈالنے میں یہ چیز مانع نہیں۔ کبوتر باز یا بٹیر باز شخص کی گواہی قبول نہیں، ہدایہ نے لکھا ہے، جبکہ ان کا ووٹ قبول ہے۔ اسی طرح جو شخص سلف صالحین کو گالیاں بکتا ہو اس کی گواہی قبول نہیں۔ کنز الدقائق کے اندر یہ بات ہے، لیکن ووٹ وہ دے سکتا ہے۔ جو شخص راستے میں بول کرتا ہو یا کھانا کھاتا ہو تو اس کی گواہی قبول نہیں، جبکہ ووٹ دے سکتا ہے۔ شہادت میں گواہ ظالم کا مددگار نہ ہو، ووٹ میں ضروری نہیں۔ تو اسی طرح اور بھی کئی چیزیں ہیں جو کہ ووٹ میں اور شہادت میں بنیادی طور پر بہت فرق پیدا کر سکتا ہے۔ بس آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ نے چاہا تو پھر کسی اس کے یہ جو دوسرے موضوعات ہیں اس پر بھی کبھی پھر بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔